حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عام یہ باتیں نہیں ملیں گی، یہ باتیں جو میں بتلا رہا ہوں، لیکن یہ مطالعے سے پکی ایک نمبر بات بتا رہا ہوں، یہ حدیثی باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے حضور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، تو نے پیچھے مدینہ میں رہنا ہے، میرا نائب بن کے رہنا ہے، میں جا رہا ہوں، صحابہ کرام کو لے کے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں تو بہادر آدمی ہوں، حضور بہادر آدمی ہوں، مجھے تو آپ ساتھ لے کے جائیے، جنگ میں بہادر آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مجھے ساتھ لے کے جائیے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کی رکھوالی پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے تو آگے لے جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ علی، ہماری ہر بات میں خیر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری مثال ایسی بن جائے، تیری مثال ایسی بن جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے گئے تو اپنے بڑے بھائی کو اپنا نائب بنا گئے، اپنا نائب بنا گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ اللہ کی کتاب لینے گئے تو اپنے بڑے بھائی کو نائب بنا گئے کہ دیکھنا ان کا خیال کرنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ اے علی اسی طرح تو بھی میرا بھائی ہے، سگا چاچا کا بیٹا تھا، تو بھی میرا بھائی ہے، اسی طرح میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں تو میں تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، اپنا نائب۔ لیکن ساتھ ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ کوئی اور اس کا مطلب نہ لے، کہیں جیسے آج لے لیا لوگوں نے، کہیں کوئی اور مطلب نہ لے۔ آپ نے ساتھ ہی وضاحت فرما دی مگر اے علی، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے ان کے نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تمہیں صرف نائب اسی حد تک ہے، وہ تو نائب اس طرح بھی تھے کہ نبی بھی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے اور بھی وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا پیچھے نماز آپ نہیں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی پڑھائے گا میرے مصلی پہ۔ آپ اس طرح نائب ہیں کہ رکھوالی کرنی ہے، کوئی بھی دشمن حملہ کرے تو آپ مگر میرے مصلی پہ نماز نابینا صحابی جب تک میں نہ آ جاؤں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے سعادت کی بات تھی کہ آپ کو نائب بنا کر گئے، ہجرت پر گئے تب بھی آپ کو نائب بنا کر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جا رہا ہے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان تین صحابہ نے حضور کو غسل دیا، کپڑے سمیت دیا، کپڑے نہیں اتارے، علمی باتیں، کپڑے سمیت دیا، غسل دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے، آپ نے حضور کا غسل دیا اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے، دوسرے حضرات ہاتھ پھیر رہے تھے میرے نبی کے جسم پہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ پانی بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ پانی بہا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی پاک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ تو ان کو سعادت حاصل ہے، غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر کا علاقہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے یہودیوں کی طرف چل پڑے، خیبر کے یہودیوں کی طرف چل پڑے۔
184 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے خیبر، 184 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے خیبر۔ آپ نے فرمایا چلو میرے صحابہ، خیبر کو فتح کرنا ہے۔ روانہ ہو گئے۔ خیبر بڑا زرخیز علاقہ، یہودیوں کا گڑھ علاقہ، بڑا مالدار تھے، بڑے پیسہ والے، بڑا غرور تھا ان کو، اپنا بڑا مان تھا اپنی زراعت پہ، اور مضبوط قلعے تھے ان کے، دفاع کے لیے پورا انہوں نے انتظام کیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو خیبر کے یہود، خیبر کو فتح کرنا ہے۔ بڑے سازشی مکار لوگ یہاں ہیں، دن رات ان کی شرارتوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں، ان کی شرارتوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ کیوں روانہ ہوئے حضور، بہرحال چل پڑے۔ کچھ علاقے فتح ہو گئے، مگر ابھی تک کچھ تو قلعے تو فتح ہو گئے، مگر ایک مضبوط قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا، مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں صبح ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، پرچم دوں گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ پاک صبح ہمیں فتح نصیب فرما دیں گے، اور یہ آخری قلعہ بھی فتح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا بندہ ہوگا جو اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ اعزاز کی بات تھی۔ صحابہ تو سارے ہی محبت کرتے تھے حضور سے، لیکن اس طرح کے جملے حضور پاک کہہ کے اعزاز دیتے تھے، شان بڑھا دیتے تھے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق۔ صدیق سارے ہی صحابہ تھے، مگر خصوصی لقب دیا آپ نے، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اور جناب سارے ہی صحابہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، مگر آپ نے فرمایا اے عمر تو فاروق ہے، تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ القاب سے نوازا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو، کسی کو صدیق کے القاب سے نواز دیا، کسی کو فاروق کے القاب سے لقب دیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان تو سب سے زیادہ حیا والا ہے، حیا کے القاب سے لقب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو شیر ہے، تو بہادر ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کو بہادر کے القاب سے نواز دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ سب سے زیادہ امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ان کو امانت کے القاب سے نواز دیا، حالانکہ سارے ہی صحابہ امانت دار تھے، مگر یہ آپ نے شان بڑھائی، مقام دیا۔ سارے ہی صحابہ حوصلے والے تھے، مگر آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ القاب دیے حضور نے۔ سارے صحابہ بہادر، مگر آپ نے فرمایا میرے صحابہ خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ نے میرے نبی کے سارے ہی صحابہ شیر، مگر آپ نے فرمایا حمزہ کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول۔ آپ نے فرمایا میرا چچا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے نبی کا بھی شیر ہے۔ یہ القاب دی اللہ کے نبی نے شان بڑھانے کے لیے، تو رتبہ بڑھانے کے لیے۔ ایسے ہی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ایک بات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بات وہیں تک رہے، اس سے اور ہی مطلب لے لیتے ہیں ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ۔ آپ نے فرمایا کل کو میں ایسے بندے کو پرچم دوں گا جس سے اللہ اس کا نبی محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ہمیں صبح فتح نصیب فرما دیں گے۔ ہر صحابی رات کو تمنا کر رہا ہے، کس کے لیے فرمایا حضور پاک نے، یہ کون ہے وہ جس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ صبح ہو گئی، صحابہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ آج پرچم
کس کو ملتا ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں سچ ہوتی ہے؟ آپ نے صحابہ کرام پہ نظر دوڑائی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ علی نظر نہیں آ رہے۔ عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی آنکھ دکھ رہی ہے، خیمہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا بلا لاؤ۔ آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میری آنکھ دکھ رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ مبارک لعاب آنکھ میں لگایا، وہ مبارک لعاب جو پانی میں پڑ جائے تو پانی زیادہ ہو جائے، وہ لعاب جو ابو بکر کی ایڑی کو لگ جائے تو سارا زہر ختم ہو جائے، وہ لعاب لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر میرے نبی کا لعاب لگنا تھا، میری آنکھ دکھنی ختم ہو گئی، میری آنکھ ایسی ہو گئی جیسے میری آنکھ دکھنے کو آئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا پکڑو علی جھنڈا اور بڑھو آگے، ذرا بڑھو ذرا آگے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو علی، ذرا ٹھہرو، دوبارہ بلایا۔ آپ نے فرمایا علی پہلے ان کو دعوت دینی ہے، ان یہودیوں کو پہلے دعوت دینی ہے۔ اگر تیرے کہنے سننے سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے یہ بات سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ بڑے مانے جاتے تھے اس وقت۔ آپ نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے یہ بات سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب جاؤ پہلے دعوت دینا۔ آج جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جی ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے جناب دعوت دی، اے خیبر کے یہودیو تم اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی تم سے لڑائی نہیں، تم اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ پھر جزیہ قبول کر لو، سال کے بعد ہمیں ٹیکس دیا کرو، جزیہ قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہرگز گوارا نہیں، ہرگز نہیں مانیں گے۔ آپ نے عرض کہا، آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا مقابلہ ہمارا ڈٹ کے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب آ گیا جو مانا جاتا تھا، جس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، مانا جاتا تھا، سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ پہلے میرا تو کوئی بندہ مقابلہ کرے، بعد میں بعد کی بات ہوگی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ہم پہلے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ جو کہنے لگا پہلے کشتی کرائی تو کشتی میں گرا دیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہا کہ آج تیرا اور میرا مقابلہ تلوار سے ہوگا۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے مرحب نام رکھا ہے، میں بہادر ہوں، مرحب میں اچھی طرح تلوار پکڑتا ہوں، جنگجو آدمی کو مرحب کہتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی شیر ہے، میں بھی شیر کی طرح چمڑتا ہوں دشمن کو، آؤ میرا مقابلہ کر لو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقابلہ کیا تو پل بھر میں مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سارے یہودی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے قد کے آدمی نے اتنے بڑے بہادر کو پل بھر میں سرقلم کر دیا۔ انہوں نے دیکھا جس کو ایک بندے اتنے بڑے بہادر کو چھوٹے سے بندے نے مار ڈالا ہے، ایسے لوگوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہار مان لی، ایسے لوگوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو مسلمان تو ایمانی طاقت سے لڑتا ہے۔ عید کا دن تھا تو ٹکڑے چبا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زور لگا رہے تھے۔ فرمایا تم تو وہ ہو خیبر کا علاقہ فتح کر جس نے مرحب کی گد اڑا کے رکھ دی تھی بڑے بہادر کی، اور تو ٹکڑے چباتا وہ زور لگا رہا ہے۔ فرمایا آج اپنی طاقت سے ٹکڑا چبا رہا ہوں، اس دن اللہ کی طاقت سے مرحب کو مارا تھا میں نے، وہ اللہ کی طاقت تھی جس سے میں نے مرحب کو مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں ان کی شہادت، اصل میں نے ان کی شہادت کی بات کرنی ہے، ان کی فضیلت تو بہت ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں تو بہت گفتگو ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے خلافت عطا فرمائی۔
حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی بھی فرمائی تھی، اللہ آپ کو خلافت دے گا اور آپ اس طرح شہید بھی ہوں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنے، 6 سال آپ نے خلافت کی، دشمنان اسلام سازش کرتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب مارا ظالموں نے، جب شہید کر دیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بدلے کی بات چل پڑی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ علی پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے۔ آپ فرماتے تھے کہ بالکل لوں گا، ذرا مجھے تھوڑا سا مضبوط ہو جانے دے، میں بالکل لوں گا۔ بہرحال غلط فہمیاں ہوتی رہیں، اس طرح بات بڑھتی رہی۔ تیسرا ایک اور فرقہ خارجیوں کا پیدا ہو گیا، ایک خارجیوں کا فرقہ پیدا ہو گیا۔ اس تھوڑی سی اختلافات سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنان اسلام نے ایک تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ہم کسی کی بھی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں۔ خارجیوں کا فرقہ، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اگر مسلمانوں میں پھوٹ پانی ہوگی تو 3 بندوں کو مارنا ہوگا، 3 بندوں کو مارنا ہوگا۔ کون کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو کوفہ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے۔ جب تک جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو دارالخلافہ مدینہ تھا، دارالخلافہ مدینہ تھا، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو دارالخلافہ مسلمانوں کا کوفہ تھا۔ ان کافروں نے، ان خارجیوں نے پھر مکہ کے اندر بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا، اگر 3 بندوں کو شہید کر دیا جائے تو مسلمانوں میں بہت بڑی پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ کون کون سے؟ کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے، اور ایک مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے۔ تیسرا شام کے گورنر، شام کے بہادر سیاستدان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے۔ اگر 3 بندے شہید ہو جائیں تو ساری عمارت گر جاتی ہے۔ 3 بندوں نے اپنے اپنے نام پیش کیے کہ میں علی کو شہید کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو شہید کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروں گا۔ اور ایک ہی دن تاریخ طے کر لی کہ صفا پہنچ جاؤ اور 17 رمضان المبارک کو ایک ہی دم حملہ کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو پہلے پہ حملہ ہو جائے تو دوسرا چوکن نہ ہو جائے۔ ایک ہی دن 17 رمضان المبارک ایک ہی دن حملہ کرنا ہے اور ایک ہی دن تینوں کا کام تمام کر دینا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، اس نے کہا کہ میں علی کو شہید کروں گا، اور عمر ابن بکر نے کہا میں مصر کے گورنر عمرو ابن عاص کو شہید کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں امیر معاویہ کو شہید کروں گا۔ تینوں کے تینوں یہ ظالم شیطان اپنے اپنے مشن کے لیے روانہ ہو گئے، پہلے پہنچ گئے۔ 17 رمضان مبارک انتظار ہو رہا ہے، اس دن حملہ کیا جائے گا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے اسی طرح جیسا منصوبہ بنایا تھا حملہ کر دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا۔ آپ اس میں زخمی ہوئے، مگر ذرا آپ کو بھاگنے کا تھوڑا سا موقع مل گیا، جس سے شور مچ گیا تو آپ کو زخم تو گہرا لگا، زمین آپ کو زخم تو یہاں آپ کی ٹانگ میں گہرا آیا، تلوار کا زہر آلود تلوار کا زخم آ گیا، مگر آپ بچ گئے۔ لوگوں نے اس شیطان کو پکڑ لیا اور اس کا سر قلم کر دیا، مگر آپ کو زخم آ گیا تھا، جس کا علاج کیا گیا طبیب نے کہا 2 علاج ہیں اس کے۔ طبیب نے کہا اے امیر معاویہ، اس کے 2 علاج ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے اس سارے یہاں سے جسم کو جلا دیا جائے، کیونکہ تلوار جو ماری ہے زہر لگا کے ماری ہے، یہاں لوہے کو بالکل گرم کر کے اس طرح سارا جسم یہاں سے جلا دیا جائے تاکہ جسم بھی جل جائے ساتھ اور زہر بھی ختم ہو جائے۔ ایک تو حل اس کا یہ ہے۔ اس نے دوسرا حل یہ بتلایا، دوسرا حل یہ ہے کہ میں ایسی دوائی دوں گا، اس دوائی سے یہ زہر تو ختم ہو جائے گا، مگر آگے سے آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس جلانے سے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس جلانے سے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، وہ دوا دیجئے جتنے میرے بچے ہیں کافی ہے، مجھے اور کی ضرورت نہیں ہو یا نہ ہو، مگر وہ دوائی دے دو تاکہ مجھے آرام آ جائے۔ اس نے وہ دوائی دی تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ امیر جو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا دشمن، اس نے دیکھا اس نے بھی صبح کی نماز پہ ہی حملہ کرنا تھا، نماز پہ سب پہ صبح کی ہی میں حملہ ہوا اور یک بار حملہ ہوا۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے،
اس دن بیمار تھے. آپ نے اس جو قاتل تھا اس کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے آپ کی شکل تو دیکھی نہیں تھی مگر اس کو پتہ تھا کہ نماز وہی پڑھاتے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, اس دن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے اپنی جگہ اور کو امام بنا دیا مصر کے اندر, اور امام کو بنایا بڑی مسجد میں. اس ظالم نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے, اس نے نیزہ مارا, ان کو اس وقت کے امام کو شہید کر دیا اور سمجھا کہ میں نے عمرو بن عاص کو شہید کر دیا ہے. مگر اس دن مصلی پہ وہ نہیں تھے, اس دن مصلی پہ وہ نہیں تھے. پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کو تو پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن عاص کو مارنا تھا. تو آپ نے فرمایا میں تو بچ گیا ہوں, وہ تو میں ہوں. اس نے بڑا غلط جملہ بولا, اس نے بڑا غلط جملہ بولا, آپ کے لیے فاسق کا لفظ بولا. میں تو اے فاسق تو بچ گیا ہے اور میں تو تجھے مارنے آیا تھا. انہوں نے کہا تو مارنے آیا تھا تو اللہ تو بچانے والا پہلے ہی موجود تھا, مجھے اللہ نے بچا لیا, بچ گئے. تیسرے نے جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم, یہ خارجی تھے یہ تینوں ہی. یہ کوفہ کے اندر پہنچا, اس نے اپنا فیصلہ منصوبہ بنایا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی حسب عادت آج رات نیند نہیں آئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح اپنے ابا جی سے پوچھا, ابا جی ساری رات آپ کو بے سکونی سی رہی؟ آپ نے فرمایا بیٹا بے سکونی رہی. ایک اور بھی بات ہے, اس سے پہلے اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں رہا, اور بھی باتیں ہیں. فرمایا رات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نظر آئے. میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں, میرے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں, برائی میری کرتے ہیں, مخالفت میری کرتے ہیں, بنے ہوئے ہیں میرے مگر میرے نہیں ہیں حضور, میں سے تنگ آ گیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کر علی, اللہ تعالیٰ تجھے سے نجات عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ تجھے سے نجات عطا فرما دے. رات کا یہ معاملہ ہوا, اتنے یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے. ابن البنال مؤذن نے آواز دے دی امیر المومنین آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نماز کے لیے اپنی گفتگو ختم کر کے نماز کے لیے آ گئے. عبد الرحمن ابن ملجم تیار زہر آلود نیزہ لگا کے کھڑا ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا امیر المؤمنین ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آپ کو یہاں تلوار ماری سیدھی, یہاں تلوار ماری, زہر آلود تلوار ماری, اور آپ کو, اور اس نے یہ کہا کہ حکومت ہے تو صرف اللہ پاک کی ہے, ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانتے. تو ایسا غلط ذہن تھا ان کا. آپ کو زخم آ گیا, آپ کو زخم آ گیا. صحابہ کرام نے اس کو دیکھا کہ امیر المومنین پہ حملہ کر دیا ہے, پکڑ لیا. اس نے تلوار ادھر بھی ماری اور بھی ساتھیوں کو زخمی کر دیا, مگر صحابہ کرام سے جانے نہ دیا. پکڑ لیا اسے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے فرمایا, آپ نے تلوار لگتے ہی پہلے تو یہ جملہ کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کے سامنے جب عبد الرحمن بن ملجم کو لایا گیا, آپ نے فرمایا ارے ظالم, میرے تو تجھ پہ فلاں احسان ہے, فلاں احسان, تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے بڑا غلط جملہ بولا. آپ نے فرمایا پھر سب سے برا تو بندہ ہے, سب سے برا ہے بندہ تو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا, ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا اے علی تجھ پہ یہاں میری طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا تھا علی یہاں تلوار مار کے تجھے بندہ شہید کرے گا وہ سب سے بدترین آدمی ہوگا. آپ نے فرمایا وہ تو بدترین آدمی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زخم آ گیا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے حسن سے, میرے بیٹے اس نے مجھے مارا ہے, دیکھیے اسے اچھا کھانا کھلاؤ. اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی, آپ کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ بندہ مجھ پہ حملہ کرے گا, آپ کو شک پڑ گیا تھا. ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں. آپ نے فرمایا جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اسلام میں کسی کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے اسلام,
یہ ہے اسلام۔ یہ تھے وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، کسی حال میں بھی جان کو خطرہ ہے مگر دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا، جان جا تو جائے مگر حکم نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اسلام میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کسی کو میں گرفتار نہیں کروا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے، اپنا کسی کو نائب اور خلیفہ بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا بھی نہیں کروں گا، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو پھر کیا جواب دو گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اللہ کو کہہ دوں گا کہ یا اللہ میں ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ آیا جیسے تیرا نبی چھوڑ آیا، یا اللہ تو چاہے تو ان کی اصلاح کرو چاہے بگاڑ ان کو، میں آ گیا ہوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے حملہ کیا۔ آپ نے اس کو کہا کہ تو نے، اس نے اور بھی غلط جملہ بولا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹا اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا پلاؤ، قید خانے میں رکھ دو۔ آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو یہ میری مرضی ہے کہ میں اسے معاف کروں یا میں اپنا بدلہ لوں، اور اگر میں شہید ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن اس کو اسی طرح کی تلوار کا زخم مار کے اس کو میرے پیچھے چلتا کر دینا، پھر میرا اس کا مقابلہ، پھر میرا اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چلے گا۔ آپ دیکھیے ایسے حال میں بھی انصاف دیکھیے، انصاف دیکھیے۔ اب آخری بات ہے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن اس کے کان نہ کاٹنا، اس کی ناک نہ کاٹنا، اس کی زبان نہ کاٹنا، موصلہ نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجازت نہیں دی ہے، ہمیں اللہ پاک نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر میں بچ جاؤں تو پھر تو میرا معاملہ ہے، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسی طرح کی تلوار کے سر پہ مار کے میرے پیچھے چلتا کر دینا، پھر میرا اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چلے گا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں وہ ہستیاں ہر حال میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔